يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ان سے فرمایا جائے گا اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا اور وہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چاہیں گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اے پرہیزگارو، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں جو تم انجام دیتے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل اور میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے رہو گے. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے اے مالک آپ کا رب ہمیں موت دے دے تو اچھا ہے. وہ کہے گا کہ تم اب اسی حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں. ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فرما دیجئے کہ اگر بفرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
آسمانوں اور زمین کا پروردگار عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بیکار بحثوں میں پڑے رہیں اور لغو کھیل کھیلتے رہیں حتیٰ کہ اپنے اس دن کو پا لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔ اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور ان کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور جن کی یہ کافر لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر ان کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم کہ یا رب بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ سو میرے محبوب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے بس ہمارا سلام، پھر وہ جلد ہی اپنا حشر معلوم کر لیں گے۔